الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 17 ہے جی 17 اگست بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 24 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کے کہا کریں آمین۔ پتہ چلے بھی کچھ 4 برا بیٹھے نے، مفتی طارق مسعود منگو کل دن ہے نا بیٹھا ہوا۔ یہ کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ جب طور پہاڑ پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنا تعارف کرایا اور پھر قیامت کے بارے میں بتایا کہ میں نے قیامت اس لیے مخفی رکھی ہے کہ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ جو دنیا میں عمل کر کے آیا ہے ان عملوں کا بدلہ قیامت والے دن پا لے۔ اس کی میں نے تفسیر بھی کر دی تھی۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، پس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی قیامت کو ماننے سے وہ شخص آپ کو روک نہ لے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ فتردا، اگر ان لوگوں کے پیچھے آپ لگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ خطاب موسیٰ کو ہے مگر سمجھایا ان کی امت کو جا رہا ہے کہ تم کسی خواہشوں کی پیروی کرنے والے کے پیچھے نہ لگنا۔ کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ، کند جنس با جنس پرواز۔ کبوتر کبوتروں میں اچھا لگتا ہے اور زاغ زاغوں میں اچھا لگتا ہے، جنس جنس سے اچھی لگتی ہے۔ کبوتر کبھی بھی کتوں کے ساتھ کھیلتا اچھا لگتا نہیں، اور کتے کبھی بھی کبوتروں کے ساتھ کھیلے۔ ہر قوم اپنی جنس میں رہتی ہے، پر انسان کا کیا کہنا بھائی، یہ نمازی ہو کر بھی چرسیوں کے ساتھ یاری نہیں چھوڑتا، یہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے دشمنوں سے بھی یاری رکھتا ہے، یہ صحابہ کو مانتا ہے اور صحابہ کے دشمنوں سے بھی یاری رکھتا ہے، یہ عقیدہ ٹھیک رکھتا ہے اور بد عقیدہ گستاخ بے ادب بد مذہب لوگوں سے اس کی یاری ختم نہیں ہوتی، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہے فلاں شیعہ میرا یار ہے۔ وہ بھائی جو صحابہ کو نہیں مانتا تیرا یار کیسے ہو گیا؟ تو فتردا، یہ سب چیزیں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا طور پہاڑ پر کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک آپ بیمینک، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یا موسیٰ اے میرے موسیٰ۔ تو قال، آپ پہلے یہ بول کے ذرا بتائیے گا کہ اللہ کو نہیں پتا ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو نا، پتہ ہے۔ تو بسا اوقات اگر کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے اور آپ جواب نہیں دیتے، آپ کہنے مولوی یہ پتہ تو ہے، یہی گل ہے نا، تسی اگوں چپ بیٹھے رہندے ہو، اے ہلا چھڑ دے ہو، اور تانوں ڈر ہوندا ہے کہ مولوی ہے انہوں پتہ تو ہے، ایسی گل کیتی تے انہیں اور کر دینی ہے۔ تو یہ خوف تو سیدنا موسیٰ کو بھی تھا اور ان کو پتہ تھا کہ پوچھنے والے کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، مگر اللہ نے پوچھا۔ اب جب کوئی بڑا پوچھ لے تو پھر جواب دینا پڑتا ہے، بولو جواب دینا۔ پر ہم چونکہ اپنے خطیب اور عالم کو بڑا سمجھتے ہی نہیں، جواب دیں نہ دیں ہماری جانے پڑا، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ البتہ مولوی نو یہ پرواہ ہوندی ہے کہ مقتدی ناراض نہ ہو جائیں، الٹ چال چل رہی ہے۔ یہ فکر تو مقتدیوں کو ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے عالم صاحب دین سکھانے والے، نماز دیکھو نا، مسجد کی جتنی شان ہے یہ قائم تمہارے امام سے ہوتی ہے، جتنی شان ہے۔ اس پتھر کی ضرورت نہیں ہے مسجد کو، یہ آپ نے جو یہ ٹیپ ٹاپ کر رکھی ہے، اس کی ساری شان جمعے سے ہے، اور جمعہ کس سے ہے؟ نہیں چلو اوکھے سوکھے ہوں بول لو، مولوی کا نام تو لینا پہنا۔ جمعہ کس سے ہے؟ خطیب صاحب سے ہے، اور ساری شان مسجد کی نماز با جماعت سے ہے، اور نماز با جماعت کس سے قائم ہوتی ہے کہ پیچھے سے امام دے اللہ اکبر۔ تو فکر تو آپ کو ہونی چاہیے تھی کہ کہیں خطیب صاحب ناراض نہ ہو جائے، الٹا سارے ملک وچ مولویوں نو فکر پئی ہوندی ہے، چودھری ناراض نہ ہو جائے، صدر ناراض نہ ہو جائے، خزانچی ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔
عجیب تماشا لگ گیا بھائی، الٹ چال بن گئی۔ اللہ اس سے مولویوں کو ذرا نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسے مولویوں کے پیچھے تو نماز ہی حرام ہے، جو یہ سوچ کے پھر رہا ہے کہ فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے۔ ہم تو وہ فقیر ہیں جو کہتے ہیں جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے، عرشوں پہ خدا راضی رہنا چاہیے اور روزہ پاک میں ہمارا مصطفیٰ راضی رہنا چاہیے۔ اور جس دن یہ فکر پڑ جائے کہ فلاں راضی ہو، فلاں راضی ہو، اگے قرآن رکھیا ہوئے تے 2 ٹکے دے بندے راضی کریے، اللہ کرے کہ وہ رات قبر چی آئے، دنیا دے ضرورت ہی کوئی نہیں ایسی زندگی زندہ رہنے دی۔ بات کرو حق کی، کھری کرو، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ پھر ہم سے تو اچھے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر آئے تو تھے لالچ میں، پر جب ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا میں تانوں سوڑی تے چڑھاں گا، تواڈے کھبے پیر بھی کٹاں گا تے سجے بھی کٹاں گا۔ تواڈی جرت کیویں ہوئی؟ تسی میرے پیچھے بغیر ایمان لے آندے، وہ بھی موسیٰ تے میرے دشمن تھے۔ انہوں نے کہا فقدی ما انت قاد، فرعون جو ہوتا ہے کر لے، ہم ایمان پر ڈٹ کے رہیں گے۔ وہ جادوگر تھے جناب۔ خیر، اللہ کو پتا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، پر اللہ نے حضرت موسیٰ کی ایک تربیت کرنی تھی، اس لیے پوچھا کہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ تو قال ہی عصایا، کہا یہ میرا عصا ہے۔ ذرا بولیں گے آپ، یہ میرا عصا ہے۔ امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العصا لکھی ہے اور اس میں کمال کر دیا ہے، جو عصا کے فوائد لکھے ہیں۔ کچھ فوائد تو حضرت موسیٰ نے خود بھی بیان کیے۔ نمبر 1، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ بولو میں اس پر وہ اس طرح بازو رکھ کے نا ٹیک نہیں لگاتے قرآن لوگ۔ سلیمان علیہ السلام کے ٹیک لگانے کا ذکر قرآن میں ہے، ڈنڈے سے، عصا سے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر۔ بکریاں چراتے تھے نا، تو بکریاں کو جب بھوک لگتی ہے تو درختوں سے پتے جھاڑنے کے لیے ڈنڈا مارتے تھے۔ احسو بِهَا عَلَى غَنَمِي بھی ہے کہ میں بکریوں کو اس سے ہانکتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے اور بھی بڑے کام ہیں، اور بھی بڑے اور کیا کام ہے؟ اب یہ سنیے، یہ عصا جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ جس نبی کا جتنا قد مبارک ہوتا تھا یہ عصا بھی اس کے برابر ہوتا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، 10 سال خدمت کی، حضرت شعیب نے اپنی عصورہ یا عفورہ نامی بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور بکریاں بھی عطا کی، اور یہ جنت کا عصا مبارک بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ تھا وہ عصا۔ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس اس کو جنت میں لے لیا۔ یہ پکی روایت ہے، اور روایت بھی ہیں پر میں پکی بتا رہا ہوں۔ اس کے کیا کیا فائدے تھے؟ ٹیک لگاتے تھے، اور جب اس کو کنویں میں ڈالتے تھے تو رسی اور ڈول اس سے خود بخود نکل آتا تھا۔ کہہ چھٹو کوئی سبحان اللہ۔ یہ ساری رات میں لاٹھی لبدا رہا، تسی آپ لاٹھی بنے بیٹھے ہو۔ تواڈے نال تے لاٹھی چنگی ہے نا، وہ کم کنے کر رہی ہے، آپ آرام نہ بیٹھے ہو پکھے لا کے جناب۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے آگے سترہ بنا لیتے تھے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دھوپ میں سایہ چاہتے تھے تو اس کو گاڑ کر اوپر کپڑا ڈال کے نیچے آرام فرماتے تھے۔ اچھا اب آپ لاٹھی پر کپڑا ڈالیں گے نا تو کپڑا سارا نیچے آ جائے گا، پر جب اس پر ڈالتے تھے تو کپڑا چھتری بن جاتا تھا۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ اور یہ اندھیرے میں جگمگ روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے روشنی کا کام کرتا تھا۔ اور جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھ کر آرام فرما رہے ہیں تو یہ چوکیداری کرتا تھا۔ اگر دشمن آتا تھا تو بھگا دیتا تھا، بچھو آ گیا بھگا رہا ہے، سانپ آ گیا بھگا رہا ہے، شیر آ گیا بھگا رہا ہے، اور کوئی دشمن آتا تھا اس کی خود پٹائی کر دیتے تھے۔ یہ عصا مبارک وہی ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے، ایک پتھر کو اسی عصا نے مارا، اسی عصا کو حضرت موسیٰ نے مارا، اس ایک پتھر سے اللہ نے 12 پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ 12 پتھر، 12 چشمے ایک پتھر سے۔ اور یہی بحر قلزم میں جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری،
اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے دریا میں سے. یہ لاٹھی بڑی کمال والی ہے. بولو لاٹھی بڑی کمال والے ہیں. کبھی کبھی یہ حضرت موسیٰ سے باتیں بھی کر لیتی تھی جب تنہائی میں بیٹھے ہوتے تھے. حضرت موسیٰ اڑتے تھے، یہ ساری لاٹھی رپورٹ بھی پیش کرتی تھی. بہرحال اور بھی بہت سارے فوائدے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. میں بڑے کام لیتا ہوں. اب آپ اگر پوری توجہ آپ کی ادھر ہے تو ایک مزے کی بات سمجھے. اللہ نے پوچھا سی بھی تو کی کرنا ہے؟ ستے پہ پوچھا تو یہ تھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ تو قَالَ هَذَا عَصَايَ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے. جواب تو پورا ہو گیا. یہ کیوں کہا کہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اور بھی بڑے کام لیتا ہوں؟ کیوں کہا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ میرا محبوب ہے. محبوب نے سوال کیا ہے، بات ذرا لمبی ہو جائے نا، کیونکہ محبوب سے بات کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے آپ سے باتیں زیادہ کرتے ہیں. کیوں بچوں کو پیار ہوتا ہے؟ بولو بچے کو. اور جڑا ٹکا کے رن مرید ہوئے وہ ہر ویلے اپنی بیوی نال بولتے نہیں ہو. میرے پیر بھائیو بولا کرو نا. جڑا کوارا ہے وہ بول رہے ہیں، انہوں نے پتہ ہے میں عمل کرنا ہے، اور جڑے عامل بیٹھے نے وہ بول ہی نہیں رہے. میرے جیسے عامل بولو. یہ مکہ میں جا کر بیوی کو فون کرنے سے بعد نہیں آتا. بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیگم ایک چکر ہو گیا، 2 چکر ہو گئے، اے ویکھ میں حجر اسود دا بوسا. بندے دا پتر بن، تو بیوی کے لیے آیا ہے یا اللہ کے لیے آیا ہے؟ پر چونکہ وہ کہتا ہے جی مجھے بیوی سے بڑا پیار ہے، میں اس کے بغیر رہ سکتا نہیں. تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ کے سین میں سویا ہوا تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہے، سارے انبیاء نیچے مجمع کی طرف تشریف فرما ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے فرمایا کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بعض صفتوں میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، یہ آپ نے کیسے فرما دیا؟ ہم بنی اسرائیل کے نبی اور آپ کے امتی، یہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض صفتوں میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کا امام غزالی مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سوال آپ اس سے کریں، وہ آپ کو جواب دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مجمع میں چل کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم. انہوں نے جواب میں 10 لفظ بڑھا دیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وتاب سراہ، 10 صفتیں بڑھا دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے میرے سلام کا جواب اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ تو حضرت امام غزالی کہنے لگے آپ سے اللہ نے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کہتے نا ہیا سایا، آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھائی میں تو اللہ کا کلیم ہوں، اللہ میرا محبوب ہے، میں چاہتا تھا محبوب سے ذرا بات لمبی ہو جائے. تو امام غزالی نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ رب کے محبوب سے بات ذرا لمبی ہو جائے. تو حضرت موسیٰ واپس آگے کہنے لگے جی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے علماء واقعی بعض صفتوں میں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے، مثل ہیں، اصل نہیں مثل ہیں. خیر یہ ہو گیا جی. قال القیہا یا موسیٰ، حکم ہوا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈال دو. بولو جی زمین پر. اب ہاتھ بھی اپنا لاٹھی بھی اپنی ڈال دی. فَأَلْقَاهَا ڈال دی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ پس وہ اچانک سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا. تسعیٰ سعی سے نکلا ہے، وہ کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے. اور یہ حیۃ صحبت، صوبان بھی آیا ہے، جان بھی آیا ہے. صوبان کہتے ہیں وہ بڑا اژدہا جو بکرے کو بھی کھا جاتا ہے، مگر یہ کیا تھا؟ حیۃ، چھوٹے کو بھی کہتے ہیں اور بڑے صاحب کو بھی حیہ. اس کو جب ڈالا تو بھاگنے پھوگنے لگا.
مارتا تھا پھونک اور پہاڑ کے درمیان سوراخ کر دیتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہاتھ میرا لاٹھی میری یہ کیا ہو گیا. تو دوسری صورتوں میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھاگے اور ایسا بھاگے کہ واللہ مدبرن مڑ کر بھی دیکھا, کیونکہ وہ مڑ کر دیکھنے میں سبیل ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈر بھی پڑے تو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ ڈر نہیں, رک جا. رک گئے. جب رک گئے تو اللہ نے فرمایا ڈر نہ میرے موسیٰ, یہ ڈر ہی تو تیرا نکالنا ہے, کیونکہ جس کے پاس تجھے بھیجنا ہے فرعون وہ بھی بہت بڑا سانپ ہے, تو سانپوں کا ڈر ہی تو آپ سے نکالنا ہے. قال اللہ نے فرمایا خذھا, اس کو پکڑے, ولا تخف, اور خوف کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے جمعے میں بتا دیا تھا کہ خوف تبھی ہوتا ہے, اچانک کسی چیز سے ڈر جانا یہ کوئی بزدلی کی نشانی بولو نا. میں نے جمعے میں مثال دی تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ کوئی کسی لڑکے نے جوتا پھینک دیا جامعہ نعمانیہ میں, وہ ڈر گئے, کہا جی دیکھو ویسے شیر بنتا ہے. تو بھائی اس طرح ڈر جانا بزدلی کی نشانی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تقریر کر رہے ہیں اور کہہ کیا رہے تھے مر جاؤں گا, انہوں نے قبر بھی اپنی بنوائی سی, وہ دھرنے تھے 2013 اس میں دفن ہو جاؤں گا, کفن بھی لہرا رہے تھے, غبارہ پھٹ گیا ڈر گئے بہت ایسے کر کے. اور ایک سپاہی صحابہ کے مولانا اعظم طارق تھے, وہ فیصل آباد میں تقریر کر رہے تھے, سامنے شیعوں نے فائرنگ شروع کر دی اور وہ گولیاں چلتی رہی, تقریر کرتے رہے. وہ دھوبی گھاٹ ہے نا فیصل آباد, اس کے سامنے شیعوں کا بہت بڑا امام باڑا ہے, اس سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, وہ نہیں ڈرا. اب مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ کیوں نہیں ڈرا, میں کہا یہ پتا سی میں ہن مریا, کل مریا, پرسوں مریا, یہ یقین سی کہ میں بچنا. تو جنہوں یہ پتا ہوئے میں مرنے واسطے پھرنا, وہ بندہ بھی وہ کسے گل تو بھی ڈردا, وہ چونکہ بچن واسطے پھردے سن اس لیے ڈر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف یہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہاتھ میرا لاٹھی میری, اور یہ اور وہ ایسا بڑا ہوا تسعا, ایسا دوڑا کہ درخت کو پھونک مارتا تھا, درخت کٹ کے نیچے گر جاتا تھا. تو تبھی خوف آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا, آ گیا. تو فرمایا قال خذھا, پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا امامہ جو تھا نا, امامہ وہ یا کپڑا لپیٹا. ویسے تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ ٹوپی سے ملاقات کرنے گئے تھے. کس سے؟ ہاں, پتہ نہیں بعض لوگوں نے مولوی کے سر تے ٹوپی ویکھ کے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے, کہتے اتنے تو پگڑی بھی بن, اور اپنی مرضی ہے بھویں سر ننگے پڑھتے رہن. خیر آپ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر میں نہ چاہوں تو یہ کپڑا تجھے بچا لے گا, لہذا کپڑا اتار اور ہاتھ سے پکڑ. قال خذھا, اب یہ ہاتھ جا رہا ہے, جیسے سانپ کی سری پر پڑا اللہ نے پھر دوبارہ بنا دیا, دوبارہ عصا بنا دیا. لا تخف ولا تخف, خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی, ہم لوٹا دیں گے اس کو پہلی حالت پر, اصلی حالت پر. چنانچہ جو ہی رکھا وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی, عصا مبارک بن گیا. عصا تمام نبیوں کی سنت ہے, ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں, بولو ہر نبی نے ہاں بکریاں چرائی ہیں. ہمارے نبی پاک بھی لاٹھی مبارک رکھا کرتے تھے. لاٹھی کے بڑے فائدے ہیں, مولوی صاحب نو بھی لاٹھی تکڑی رکھنی چاہیے ہے کہ بے دین آدمی ویکھے تو کم از کم اینا تے ڈرے نا بھی انہیں ایک کان دے مڈے رکھنی ہے. کیوں جی, اللہ دا شکر ہے کہ میرے ورگا مولوی ہوئے تو سامنے بے دین بندہ ہے ضرور سوچے گا کہ انہیں کسی دے لحاظ رکھنا, بعد جو مرضی ہو جائے ایک کان دے مڈے ضرور دے دے گا. اور نہیں تو کوئی کتے کا بچہ, کتی کا بچہ, گلر گلریاں, یہ ہاتھے تے لاٹھی ہوئے تو نیڑے لگ دیاں, لہذا لاٹھی ہونی چاہیے. وہ میں نے رکھی ہوئی ہے گھر میں, وہ یہاں مجھے مسجد سے ہی ملی ہے, مگر وہ مجھے استعمال نہیں کرنی آتی. میں نو ڈر ہوندا بھی کسے منڈے دے سر چی نہ مار دیاں, اے بچے شرارتیں بڑیاں کرتے ہیں نا مدرسے والے, یا میں اپنے کسے بچے دے سر چ ٹھوک دیاں گا, لہذا وہ میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے. ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں لاٹھی ذرا سب کے سامنے رکھو تاکہ بیوی بچوں کو پتہ ہو, تمہاری اولاد کو پتہ ہو کہ اگر کوئی خلاف قانون کام کیا تو یہ لاٹھی برسے گی. بولو یہ لاٹھی. پر میں کہنا وہ اصلی نسلی کو خاندانی بچیاں نو ڈر ہوندا ہے, وگرنہ تے اج کل ماں پیو کو ڈر دے تے جدو ابے دا ہی ڈر نہیں تے ابے دی لاٹھی دا کتھوں ڈر ہوئے گا. لہذا کتے ایسا نہ ہوئے کہ لاٹھی بیگم صاحبہ دے ہاتھے چ آ جائے.
اور ابا جی بیچارے مظلوم بڑے ہون فلسطینی. وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے دیجئے، یعنی یہ ہاتھ یہاں رکھیے ایسے بغل میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، جب آپ اس کو نکالیں گے تو خوب سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے یہ آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا، خوب صاف شفاف. وہ ایک شفافی اتنی ہوتی ہے نا، کسی کے کوڑ دا مریض نہیں ویکھیا، وہ جدو مرض چلا جائے تو وہ بھی چٹا ہو جاتا نا بہت زیادہ. فرمایا وہ نہیں چمکے گا تو اس تو بھی زیادہ، پر یہ بیماری نہیں ہوگی. یہ کیا ہوگا؟ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے آپ کے نبی اور پیغمبر ہونے کی، کہ اب آپ کے ہر کام میں چمک ہوگی، روشنی ہوگی، اب نور آپ کی غلامی میں ہوگا. جب یہ کیا اور وہ ہاتھ چمکا تو لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتِنَا الْكُبْرَى، فرمایا تھا کہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں پیچھے بیان ہو چکا ہے. 9 معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، جن میں سے 2 یہاں بیان ہوئے ہیں. جب یہ دونوں نشانیاں مل گئی اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، جیسا کہ کل میں نے پچھلی آیتوں میں بتایا تھا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو نبوت رسالت کے لیے چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب سنیے جو میں آپ کو وہی عطا فرما رہا ہوں. تو جب یہ 2 معجزے دیے تو پھر یہ نہیں کہا کہ محبوب وظیفے کریں تسبیح کریں. ایک تو سانو سارے پیر تسبیح والے ملے نے ہون، پہلے نہیں، پہلے تو ٹکراتے تھے باطل سے، پر ہن جنوں ویکھو تسبیح شاہ وظیفے شاہ. پیر صاحب کیا دے واسطے پڑھے نے؟ اور جی پیر صاحب مقدمے چ بری ہو جائیے، دعا کرو نا جی. اب بچہ نہیں ہوندا، بچی نہیں ہوندی، پتر بڑا نا فرمان ہے، یہ ہن کم رہ گئے نے پیراں دے. پیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی اللہ رسول کا فرما بردار ہوتا ہے اور مریدوں کو بھی اللہ رسول کی فرما برداری میں ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ نذرانے ہڑپ 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 اور وظیفے بتا ہے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، فاسق ہے فاجر ہے، بس پیر صاحب کی بیعت میں فرق ہے نہیں آتا. میں بھی ایک بہت بڑے پیر کے پاس گیا اور ٹل لگائے اور 3 دن رو رو کر راتوں کو تہجد کے وقت کہتا رہا مجھے بیعت کرو. وہ آگے سے مجھے کہتے تھے تم مجھے بیعت کر لو، تم ہاشمی ہو سید ہو مجھے تم بیعت کرو. میں کہتا تھا نہیں حضرت آپ کریں، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں. تو پیر تے ہن مریداں نوں بڑا کے باندھے پھردے نے ماشاءاللہ، 2-3 مچھندر چھڈے ہوندے نے. پیر صاحب نے انج کیا انج ہو گیا، پیر صاحب نے انج کیا فلاں دے گھر انج ہو گیا. یہ کی ہے؟ یہ مرید کیرن والے چیلے رکھے ہوئے نے، یہ پیر ہے. اب جناب ناموس صحابہ بل پہ ساری رافضیت بلوں سے باہر آ گئی، سارے رافضی اکٹھے ہو گئے، نہ ان کو اہل بیت کا حیا. اور ایک اسلام آباد کا بدبخت کہہ رہا تھا میں اس بل کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں، اس میں حضرت علی کا بھی ذکر ہے، حضرت حسن و حسین کا بھی ذکر ہے، پر اصل میں تو یہ یہودیوں کی جماعت ہے. اہل بیت کا نام تو صرف صحابہ پر بھونکنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وگرنہ تو ان کا کوئی اہل بیت سے تعلق ہے، کیونکہ اس بل میں تو یہ شک موجود ہے کہ جو حضرت علی کی توہین کرے اس کو بھی 10 سال سزا ہے، جو امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ، کسی بھی صحابی اہل بیت کی توہین کرے اب وہ سارے گلے پھاڑ. دیکھو جی یہ یزید کو بچانے کے لیے بل آیا ہے. بھائی یزید کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جی حضرت حسین کے قاتلوں کو تحفظ دینے کے قاتل تو ہوئی تم، تو تمہارے تحفظ کے لیے کہاں سے آ گیا؟ وہ سارے بھونک رہے ہیں ادھر. ان سارے پیر جنہیں بھی نے سارے ہی دیکھ لو آرام نہ ستے پے نے، ایڈیاں ایڈیاں نہ دی موٹیاں توڑا نے، اور یہ حرام طبقہ ہے، انہاں دی قربانی بھی جائز ہے، انہاں ڈنگراں نوں چھری بھی نہیں پھر سکتی. کوئی پیر نہیں بول رہا، اور مولویوں میں سنیوں میں آپ کا یہ خطیب روزانہ آواز اٹھا رہا ہے. کون الحمدللہ لا فخر، میں روزانہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بل کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا اس بل کے ساتھ ہے. اب صدر علوی کا امتحان شروع ہو گیا کہ وہ اس بل پر سائن کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرے گا تو کراچی میں ذلیل و خوار ہو کے مرے گا یہ صدر پاکستان. پہلے بھی کوئی صدر عزت سے مرا. اگر اس بل پہ دستخط کر دے انشاءاللہ امید ہے کہ یہی دستخط اس کی جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے. باقی تو سارا کام ہو گیا ہے.
اب مرضی ہے صدر کی، اور وہ صدر سے اپیلیں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں جمع ہو کے دھمکیاں کوئی پیر نہیں بول رہا جی، سارے جتنے اسلام نو موڈا نہیں دیتی کھڑے پیر ہے، صرف کھان دا چکر ہے انہوں نے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ایتھے ایک بڑا مشہور پیر ہے، 13 سال دی بچی نہ شادی کر کے کہندا مینوں حضور نے فرمایا کر لے، کون استغفر اللہ۔ یہ ایسے بدماش اور بدبخت ٹولہ ہم پر پیر بن کے مسلط ہو گئے ہیں۔ ان پیروں کا اہل سنت سے بولو کوئی تعلق ہے؟ ہم سچے پیروں کے ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں حضرت داتا حضور کے، ہم ماننے والے ہیں میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، ہم ماننے والے ہیں تاجدار گولڈا شریف کے۔ اب اس کی اولاد کیا کرتی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض ہے؟ اور یہ شیعہ جو گلی گلی ٹوں ٹوں کر رہے ہیں، کبھی یہ مرزائیوں کے خلاف بولے؟ بولو نا، کسی شیعہ کی مرزائیوں کے خلاف ذاکر کی تقریر ہے تو مجھے سنائیں آپ، میرا چیلنج ہے آپ کو۔ مرزے نے حضرت حسین کی توہین نہیں کی، اس نے کہا کون سے علی اور کون سے حسین، ایسے حسین میری جیبوں میں 50 پھرتے ہیں۔ اتنا بڑا گستاخ سیدنا حسین پاک کا مرزا غلام احمد قادیانی، پر کبھی شیعہ اس کے خلاف بولے؟ پھر اوپر چلے جاؤ، یہ کبھی ابو لہب کے خلاف نہیں بولے، ابو جہل کے خلاف نہیں بولے، یہ جب بھی بولیں گے ابو بکر عمر عثمان کے خلاف بولیں گے۔ تو ایسی یہودیوں کی جماعت کے پیچھے تم ڈر کر سارے ہی خاموش ہو اور اپنے بلوں میں گھسے پڑے ہو۔ کسی مولوی کو ڈر ہے مسجد سے چھٹی نہ ہو جائے، پیروں کو ڈر ہے کہ کہیں جیل ویل نہ جانا پڑ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تمہاری شان ہے، یہ مقام ہے، یہ آپ کی نبوت کے 2 معجزے اور وہ 6 ملا کر 9۔ اذهب الى فرعون، جاؤ ذرا اب فرعون سے ٹکر لو، بولو فرعون سے ٹکر لو۔ تو مولویت فرعونوں سے ٹکرانے کا نام ہے، چندے بٹورنے کا اور زکاتیں ہڑپ کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہے مولویت، یہ ہے پیغمبری کہ اے میرے موسیٰ آپ جائیے، آپ اذهب الى فرعون، جا کے فرعون کی طرف جائیے، انه طغى، وہ بڑا بدماش بن گیا ہے، بڑا سرکش بن گیا ہے، اس کی بدماشی کو لگام دو۔ تو بدماشیوں کو لگام ہمیشہ اللہ والے دیتے ہیں۔ اتنے کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈا کی تعلق ہے اس کام نہ، تسی جاؤ نا، الٹا کہتے ہیں جی مسجد دا سیاست نہ کی تعلق ہے، مولوی دا سیاست۔ وہ بھائی سیاست تو پیغمبروں کا کام ہے اور ہم پیغمبروں کے وارث ہیں، تو جہاں ہمیں وراثت میں مصلی ملا ہے، ممبر ملا ہے، وہاں نبیوں کی سیاست بھی ملی ہے۔ ہم تمہیں چرسی بھنگیوں اور شرابیوں زانیوں والی سیاست نہیں بتائیں گے، ہم ممبر رسول سے رسول والی سیاست بتائیں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن، سیدنا امیر معاویہ، یہ اسلام کے خلفاء بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں۔ ہمیں یہ سیاستدان چاہیے، اور جن کو تم سیاستدان سمجھتے ہو وہ تو بھیڑیے ہیں، تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ تو ملک کو لوٹ کے کھا گئے، اور ابھی بھی خیر کی کوئی امید ہے؟ یاد رکھنا ایک دیا کیا، ایک چنگاری بھی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی یہ نیا سیٹ اپ آیا، آتے ہی 17 روپے تیل بڑھا دیا ہے، ابھی اور دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہاں جی، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، بہت کچھ ابھی ہونے والا ہے۔ یہ ظالم لے گئے یہ پیٹرول کو 500 روپے پر، اور ڈالر کو لے جائیں گے 1000 پر، کیونکہ ڈالر ان کا ہے، پیٹرول ہمارا ہے۔ پیٹرول کو 500 پر لے جائیں گے، ڈالر کو 1000 پر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بھیڑیوں سے اس ملک کو محفوظ فرمائے، اور کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ پر اللہ راضی ہوگا تو نیچے سے اچھے کام ہوں گے نا، جڑے ساڑھے کرتوت نے یہی چنگے نے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔